السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ-نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت پہ رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں میں جو کہ سن کر آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ ایک خبر ہے بابری مسجد کی جو دل خوش ہوتا ہے مسلمانوں کا، دوسری ہے سنیاسی، ڈھونگی، جوکر، بندر کی نسل، پھس پٹاخہ، کنڈم للی، ایڈس للی کی خبر ہے جو کہ سن کر آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو اسی سے جڑی ایک خبر ہے جو سنیاسی کے لیے جو کورٹ نے جو ججمنٹ دیا تھا، جو ڈیسیشنز دیے تھے انٹرنیشنل کورٹ نے، اس سزا کے اوپر ایک مذاق سا کیا ہے بول کر سپریم کورٹ کو کہہ دیا ہے۔ یہ کہتے ہی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، جب وہ لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں تو ان کو سننا پڑتا ہے، ان کو سننا پڑتا ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ بھی کافی ٹائم سے ہمارے پاس ایک ایمانداری، دیانتداری، ایک شخصی طور پہ کام کر رہا ہے۔ پہلے تو بہت زیادتی اور ظلم ہوتا تھا، ایک طرفہ فیصلے ہوتے تھے، غلط فیصلے ہوتے تھے، غلط ڈیسیشنز ہوتے تھے، غلط ججمنٹ آتا تھا، لیکن اب کچھ وقت سے، جب سے سپریم کورٹ کے سپریمو چینج ہوئے ہیں، CJI چندرچوڑ واقعی ایک دلیر انسان ہے، ایک بہادر انسان ہے، ایک ایمانداری کا ساتھ دے رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو ہر طرف سے ان کی واہواہی چل رہی ہے، واہواہی کر رہے ہیں۔ لیکن اس فیصلے کو، جو کہ انہوں نے جو آرام کا وقت تھا ان کا، یعنی ایک ہفتے کی چھٹی لیے تھے، وہ جب سے ڈیوٹی جوائن کرے تھے، جب سے وہ چھٹی کوئی نہیں لیے تھے، یہاں تک کہ سنڈے کے دن بھی وہ گھر پہ بیٹھ کر کام کر رہے تھے۔ ایسے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے، ڈیسیشنز دینا پڑتا ہے، اور ایک اکیلا نہتہ آدمی، کیونکہ 5 کی، 7 کی، 3 کی، 4 کی ججوں کی بینچ رہتی ہے، لیکن اپنی بینچ پہ وہ کوئی نہیں، اکیلے رہتے ہیں، وہ اکیلا فیصلہ دیتے ہیں۔ ویسے بہادر انسان جو ایک ہفتہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں تھے، تو ایک دوسرا جو فیصلہ دیا تھا، اس کو جو سزا ملی سنیاسی، ڈھونگی، جوکر کو، ایک مذاق کے ویسا تھا، جبکہ ہم مسلمانوں کو خوشی اس دل کو منا لیے، یہ سمجھ کر چلو 1 گھنٹے کے لیے بھی اندر جائے، یہ بھلا وہ جیل میں نہ جائے قیدیوں کے، لیکن کوئی جگہ تو اس کے لیے ہے کہ کم سے کم ایک سزا کا ایک نام اس کو مل رہا ہے، بول کے مسلمانوں کے دلوں کو تھوڑی سی خوشی ضرور محسوس ہوئی۔ لیکن انٹرنیشنل کورٹ نے اس کے اوپر جو بیان دیا ہے وہ بالکل وہ لوگ قبول کرنے کی اس میں نہیں ہے، ناقابل قبول ہے، بالکل ہم برداشت نہیں کرتے۔ ایک درندے کو، ایک پاپی کو، ایک ظالم کو ویسی ہی سزا ملنا چاہیے، ایک خونی کو، ایک پاپی کو، ایک عام انسان، ایک عام ناگرک کو ملتی ہے جو جرم کرتا ہے۔ تو یہ سنتے ہی جو ہے سو اس کو سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کو طلب کیا، کیونکہ اس کے بغیر سامنے رہے کہ کوئی فیصلہ یہ لوگ بدلی بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، تو اس کے اور 7 کیسوں کو اٹھا لیے، اس کے پرانے اور 7 کیسوں کو اوپن کر کے اس کے اوپر فیصلہ دینے کے لیے بات کیا، تاکہ ان کی بات بھی رہ جائے گی اور صحیح طریقے سے اس کو انجام تک بھی پہنچایا جائے گا۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ یقین مانیے آپ لوگ، جس طریقے سے یہ لوگ جو چھپرے بنا لے کے وہاں پہ جو AC لگا لیے، وہ لگا لیے، اپنے روموں کے ویسا کر لیے ہوئے، یہ لوگوں کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ان کو وہی بھرتی ہونا ہے ان کو۔ دوسرا، یہ لوگ کو بھاگنے کے لیے تو دنیا میں ہر جگہ چھوٹی پڑ گئی ہوئی ہے، تنگ ہو گئی ہوئی ہے، ان کو کہیں پہ بھی جانے آنا سے منع کیا گیا ہے، بالکل ان کو یہیں پہ آنا ہے بول کے ہر چیز کی سہولت تھی۔
تو لیکن انٹرنیشنل کورٹ نے یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوا. اور دوسری چیز، چندرچوڑ صاحب ابھی ڈیوٹی پہ آ چکے ہیں، انہوں نے بھی انٹرنیشنل کورٹ کے اس بیان کی تائید بھی کی جو کہ غلط فیصلہ ہے کہ ایک، چاہے اس کے لیے بول کے نہیں ہے بھائی، وہ چاہے کوئی بھی اپنا، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے صدر جمہوریہ ہو، چاہے کوئی بھی منسٹر ہو، چاہے سی ایم ہو، ان لوگوں کے لیے جو الگ جیل بنائی گئی تھی یہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا ہے انٹرنیشنل کورٹ نے، جو اس نے پارلیمنٹ اوپن کی ہے، پارلیمنٹ نہیں بنائی ہے، اس کے اوپر تک جب یعنی سارے اپوزیشن پارٹیز نے کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا ہے، اس کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا ہے، تو انہوں نے اس سنیاسی، اس جوکر، اس بونے کو بچانے کے لیے جو اس وقت امیت شاہ موٹا بھائی کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، سیکنڈ رینک پہ تھا انہیں، فیکو منتری کے بعد سیکنڈ تھا انہیں، اس کو ہٹا کر سنیاسی کو دینے کا اعلان کیا. یہ جیسے ہی یہ بات عام ہوئی، ادھر سے موٹا بھائی کھلے طور پر بول دیا کہ میں ایک پارٹی بنا دوں گا، اگر سے میرے ساتھ ناانصافی بھی سب کے، جبکہ ان کی پہچانیں ہر ایک کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. یہ پارٹی کو پہچان دلانے والا جو ہے سو اٹل بہاری واجپئی کے بعد ایل کے اڈوانی تھا. آپ لوگوں کو پتا ہے جتنا گند انہیں مچایا تھا، جتنا، یہاں تک کہ سارے بھارت میں پیدل پھرا تھا انہیں پارٹی کو ایک مضبوطی دینے کے لیے، لیکن اس کو ناک کے نیٹ کے وجہ نکال دیا. انہیں کوئی سبھا میں اگرچہ اڈوانی بیٹھے ہوا رہا تو انہیں ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں سمجھتا تھا، اس سے ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں سمجھتا تھا. ان چیزوں کا، چاہے مرلی منوہر جوشی ہو، چاہے یہ لوگ پورا گند، یہ لوگ سب سے زیادہ مچانے والے انہوں ہیں. لیکن ان کو جو درگت بنائی ہے وہ درگت موٹا بھائی کی، موٹا بھائی بولا کہ میں بننے نہیں دوں گا میرے ساتھ، جیسا یہ لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی کرے ہیں، میں اس کا بکرا بننے والا نہیں ہوں، میں بکرا تم لوگوں کو بنا دوں گا. اگرچہ تم لوگ میرے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، اگرچہ میرے پوزیشن سے میرے کو ہٹاتے ہیں، یہ پوزیشن تمہاری دی بھی نہیں ہے، یہ پوزیشن میں نے خود بنائی ہے. یہ کہنا تھا موٹا بھائی کا. پوزیشن کیسے بنائی اس نے؟ اور انہیں کہتا ہے کہ جو ہے جنتا نے اس کو یہ مقام دیا ہے. جنتا کون ہے؟ جنتا دے گی اس کو؟ کون سی ایسی جنتا ہے؟ کون ہے جنتا میں جو اس کو یہ مقام دیا؟ یہ پورے لٹیرے ہیں، دیش کو نقصان پہنچانے والے ہیں. لیکن ان سارے چیزوں سے بغیر الجھے کہ میں یہ چیز بتا دوں، یہ لوگ آپس میں لڑ مر رہے ہیں. ابھی جس طریقے سے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا، جو اپوزیشن پارٹیاں، چاہے کانگریس ہو، چاہے سی پی آئی ہو، چاہے بہوجن پارٹی ہو، چاہے کون سی بھی ہو بھائی، جو ہمارے دیش کے اندر جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، وہ سارے پارٹیاں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا. اور پارلیمنٹ کی اوپننگ میں یہ لوگ نہیں گئے، جو اوپننگ سرمنی تھی اس میں یہ لوگ حصہ نہیں لیے. یہ دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ کو بھی ایک اچھا مل گیا کہ جو ہے سو اس نے اس چیز کو بھی اس کے اندر ڈال دیا. کیونکہ بھائی انٹرنیشنل کورٹ کا یہ کہنا ہے، یہ سمجھنا، یہ مان کر چلنا ہے کہ اس نے ساروں کو لے کے چلنا ہے. جو ناانصافی ہوگی وہ برداشت نہیں کرے گا. ابھی انٹرنیشنل کورٹ میں یہ رولز نہیں ہے کہ کوئی جا کے اگرچہ ان کو کھٹکا مارے تو انہوں سنیں گے، نہیں. ان کے پاس الگ الگ ٹیمیں بنائی گئے ہیں کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی غلط ہو رہا، اگرچہ ناانصافی ہو رہی، تو فوراً دیکھ کے یہ لوگ اپنا ججمنٹ دے سکتے ہیں. وہاں کی سرکار کو بھی وارننگ دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار کو وہ لوگ ڈسمس بھی کرا سکتے ہیں. ان کے یہ اختیارات ہیں. اب یہاں پہ آ کے جو ہے سو یہ جملہ بھائی پھیگو بھائی بہت برا پھنسا ہے، بہت برا پھنسا ہے. اور یہ سنیاسی جوکر بنا چھندیشور، یہ گٹری غذا کھانے والا، متر پینے والا، جو اتنے سائز کا ہے، اس کو جو پوزیشن جو دینے کی کوشش کی، اس کو صرف ان کیسوں سے بچانے کے لیے ان کے نئے نئے ہتھ کنڈے ہیں جو یہ لوگ تو استعمال کریں گے، کیونکہ معلوم ہے یہ ایک اندر گیا تو اس کے بعد ان کی باری ہے. اس لیے کسی طریقے سے
اس کو بچایا جائے تاکہ اگرچہ اس کو بچائے تو انہوں بھی بچ سکتے ہیں، اور یہ جب اندر جائے گا تو یہ ساری پول کھول دے گا، ساری پول کھول دے گا، کیونکہ ایک بار اندر جانے کے بعد تو جو ہے تو باہر آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یعنی ان چیزوں سے اور سپریم کورٹ نے صاف یہ کہہ دیا ہے انٹرنیشنل کورٹ کے اس پہ چل کر کہ یہ جو سزا جس طریقے سے دی جا رہی ہے، سال میں 12 مہینے میں 2 مہینے چھٹی کاٹنے کے لیے جیسا آرام کرتے ہیں گھر میں ویسا آرام کرنے کے لیے جو رکھا گیا ہے ویسا نہیں ہوگا. جیل ہی ہوگی، جیل کو جانے ہوگا. جو عام پاپی کے لیے، جو گنہگار کے لیے جو جہاں پہ سزا ہوتی ہے وہیں پہ، ہاں البتہ اس کا خانہ، اس کا ڈبہ الگ رہے گا، نہیں تو لوگ جو ہے سو اس کا گوشت کھا لیں گے، کیونکہ اس نے اتنے پاپ کیے، اتنے گناہ کیا ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، صحیح راستے پہ چلیے، اور سارے دیش واسی مل جل کے رہیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.